السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو وجہ تخلیق کل عالم ہیں، جو ایمان کا مرکز ہیں، جو مرکز کائنات ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ شیخ پورہ کی سرزمین سے، سکھیکی کی سرزمین سے ARYQ TV پر پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو آپ کا اور میرا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ اس بزم محبت کی صدارت میرے شیخ کامل فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ذکر سے وابستہ رہنے کی، حضور کی ذات سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے معاملے میں اپنے عقائد مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے رشتہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا وفادار اور نمک حلال رکھے۔ ناظرین اکرام، ARYQ TV پر آج میں نے حضور علیہ السلام کی صفات پہ گفتگو کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی شانوں کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے، اور وہ شانیں اور وہ صفات جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور کی بیان فرمائی، ان میں سے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، انا ارسلناک شاہدا یا ایھا النبی، اے میرے نبی علیہ السلام۔ اب یہاں پر صرف یہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ جب ترجمہ ہوگا تو لفظ نبی کے ترجمے سے شروع کرنا ہوگا۔ یا ایھا النبی، اے میرے نبی علیہ السلام۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ یا ایھا النبی، نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ یاد رکھیے گا، نبی صرف خبر دینے والے کو نہیں کہتے، نبی غیب کی خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ نبی صرف خبر دینے والے کو نہیں کہا جاتا۔ اگر صرف خبر دینے والے کو نبی کہا جائے تو آج آپ انٹرنیٹ کھولیے، گوگل پہ جا کے جس چیز کا خبر لکھیں گے دنیا کی، تقریباً خبریں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ ٹی وی چینل کھولیں، اپنے گھر بیٹھے ہوئے دنیا بھر کی خبروں سے آگاہ ہو جائیں گے۔ نبی تو ہمارے آقا کے بعد کوئی آ نہیں سکتا۔ نبی صرف خبر دینے والے کو نہیں، نبی کا لغوی معنی ہی یہ ہے غیب کی خبر دینے والا۔ غیب کی خبر دینے والا، صرف خبر دینے والے کو نبی نہیں کہا جاتا، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہو۔ ظاہر ہے نبی سے جو خبر لی جاتی ہے یہ تو نہیں لی جاتی کہ آج موسم کیسا ہے، یہ تو نہیں لی جاتی کہ آج فلاں ملک کی خارجہ پالیسی کیسی چل رہی ہے، ملکی حالات کے بارے میں تو خبر نبی سے نہیں لی جاتی۔ نبی سے خبر وہی لی جاتی ہے جہاں انسانی عقل ختم ہو جائے، جہاں انسان کی عقل نہ پہنچ پائے، جہاں انسان کی سوچ نہ پہنچ پائے، جہاں انسان کی بصارت نہ پہنچ پائے۔ سارے انسان اکٹھے ہو کر جس خبر تک نہ پہنچ پائے وہ خبر اللہ کا نبی دیا کرتا ہے۔ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہو، اور میرے آقا علیہ السلام اللہ کے غیب داں نبی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اللہ کے غیب داں نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ السلام منبر پر رونق افروز ہیں، حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ صحابہ حضور کی صفات بیان کرتے ہیں، یہ دیکھو ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ منافقین آ کے مسجد نبی میں بیٹھا کرتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کو دل سے نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے باہر جا کے کہا نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو، یہ کیسے نبی ہیں؟ ہم
ہم منافقت کرتے ہیں، ہم ان کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، ہم دل سے ان کی تعظیم نہیں کرتے، ہم دل سے ان سے محبت نہیں کرتے، ہم تو ویسے ہی منافقت کر کے جاسوس بن کے اتنی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ ہمیں پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ پہچانتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ اللہ اللہ تو کر رہے ہیں، یہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، یہ مسجد میں تو بیٹھے ہیں، انہوں نے حلیہ تو مسلمانوں والے بنا لیے ہیں، لیکن یہ منافق ہیں، یہ میرے علم غیب کو نہیں مانتے، یہ میری صفات کو نہیں مانتے۔ منافقین نے کہا اگر یہ نبی ہیں تو یہ ہمیں پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو غیب جاننے والا ہو۔ میرے آقا منبر پہ رونق افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں فلاں بن فلاں منافق ہے، اٹھے اور نکلے میری مجلس سے، فلاں بل فلاں منافق ہے، اٹھے اور نکلے میری مجلس سے، فلاں بل فلاں منافق ہے، اٹھے اور نکلے میری مجلس سے۔ میں پردے ڈالنے والا ہوں اس لیے کچھ کہتا نہیں ہوں، لیکن اگر تمہیں پردے پسند نہیں ہیں تو آؤ بتاتا ہوں فلاں بل فلاں منافق ہے، فلاں بل فلاں منافق ہے۔ مبارک ہو رسول اللہ کے غلاموں، میں تو یہ پڑھ کے خوش ہو گیا، جو نبی دشمنوں کو جانتا ہے، جو نبی دشمن کے دل میں چھپے ہوئے بغض کو جانتا ہے، وہ نبی غلام کے دل میں چھپی ہوئی محبت کو بھی جانتا ہے۔ جو نبی دشمنوں کے آبا کو جانتا ہے، وہ نبی اپنے نوکروں کے آبا کو بھی جانتا ہے۔ رسول اللہ ہمیں جانتے بھی ہیں اور حضور ہمیں پہچانتے ہیں۔ کہا فلاں بن فلاں منافق ہے، اٹھے اور نکلے میری مجلس سے، فلاں بن فلاں منافق ہے، اٹھ جائے اور نکل جائے میری مجلس سے۔ حضور فرماتے ہیں تم یہ بات کرتے ہو کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ تو دنیا ہے، ابھی کوئی کھڑا ہو اور مجھ سے پوچھے جو ہو گیا میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو ہونا ہے میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، قیامت میں کیا ہونا ہے میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، قیامت کے بعد کیا ہونا ہے میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، عرش پہ کیا ہو رہا ہے میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، سدرہ پہ کیا ہو رہا ہے میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ ارے سدرہ سے لے کے تخت الثری تک جس جگہ کی خبر چاہتے ہو، جس زمان کی خبر چاہتے ہو، جس مکان کی خبر چاہتے ہو، میں ہر خبر عطا کر سکتا ہوں، میں ہر خبر عطا کر سکتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں اور سب کچھ بتا سکتا ہوں اور سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا حضور علیہ السلام سے جب کوئی محبت کرے تو حضور سے کسی کی محبت چھپ نہیں سکتی۔ حضور اپنے ہر غلام کا بھی جانتے ہیں اور اس کی محبت کے جذبوں کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ہر سال حج پہ یہ اعلان کیا کرتے کہ اے لوگو تم میں کوئی سواد ابن قارب ہے؟ کوئی نہ آتا۔ پھر اگلے سال سوال کرتے کیا تم میں کوئی سواد ابن قارب ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا حضور میں ہوں سواد ابن قارب، حضور کا صحابی ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے بڑے عرصے سے تمہاری ملاقات کی خواہش تھی، آؤ ذرا اس سارے مسلمانوں کے اجتماع میں اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرو، اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرو۔ سواد بن قارب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سواد ابن قارب کہتے ہیں میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، میرے قبضے میں کچھ جن تھے، ایک رات میں سویا تو ایک جن نے آ کے میرے پاؤں کو ہلایا اور کہا کہ تم یہاں خواب غفلت میں سوئے ہو جبکہ مدینہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں، رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنی انسنی کر دی، پھر اگلے دن مجھے اٹھایا اور کہا کہ تم یہاں سوئے ہو جب اللہ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور اعلان نبوت فرما چکے ہیں، وہ کہ ہر نبی جن کے آنے کی خوشخبری دیتا آیا۔ وہ کہتے ہیں دوسری رات بھی میں نے سنی انسنی کر دی اور سو گیا، تیسری رات پھر جو جن میرے قبضے میں تھے ان میں سے ایک نے مجھے آ کے ہلایا اور کہا سواد تم یہاں سوئے ہو، وہ دنیا میں آ چکے ہیں اور اعلان نبوت فرما چکے ہیں، اللہ کریم نے جن کی خاطر دنیا کو تخلیق فرمایا ہے۔ سواد ابن قارب کہتے ہیں اس رات اس جن نے میرے آگے رسول اللہ کا نام لیا، رسول اللہ کا نام سن کے رسول اللہ کی محبت میرے دل میں اتری، رسول اللہ کی محبت نے میرے دل میں جنم لیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے حضور سے ملاقات کی خواہش ہوئی، میں نے حضور علیہ السلام کا طرف سفر شروع کیا، کئی دن کی مسافرت تھی، جب میں حضور علیہ السلام تک پہنچا میں حضور کے دربار میں حاضر ہوا
کہا میں نے نہیں بتایا میں کون ہوں، میں نے نہیں بتایا میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے نہیں بتایا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ جیسے ہی حضور نے مجھے دیکھا کہا مرحبا یا سواد ابن قارب، وہ کہتے ہیں میں آغوش حیرت میں مبتلا ہو گیا، میں حیران ہو گیا کہ میں نے رسول اللہ کے پاس کوئی قاصد بھی نہیں بھیجا کہ میں آ رہا ہوں، میں نے رسول اللہ کو کوئی خط بھی نہیں بھیجا کہ میں آ رہا ہوں، میں نے کوئی پیغام بھی نہیں بھیجا کہ میں آ رہا ہوں، اور پہلے کبھی میری حضور سے ملاقات بھی نہیں ہے، پہلے میری کبھی کسی صحابی سے بھی ملاقات نہیں ہے جس نے حضور کو بتایا ہو۔ میں حیران ہو گیا، میں پہلی بار آیا ہوں، یہ مجھ کو بھی جانتے ہیں، میرے باپ کو بھی جانتے ہیں۔ کہتے میں نے حیران ہو کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میں تو پہلی بار آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے بھی جانتے ہیں، میرے باپ کو بھی جانتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ حضور نے فرمایا تو میرے پاس آ گیا ہے جب پہلی بار تو نے میرا نام سنا تھا اور تیرے دل میں میری محبت آئی تھی، تب سے لے کے اب تک میں تیرے ایک ایک قدم کو دیکھ رہا ہوں، تب سے لے کے اب تک میں تیرے ایک ایک قدم کو دیکھ رہا ہوں، ایک ایک قدم کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے آغاز کیا فرمایا؟ یا ایہا النبی۔ اب یہاں رسول اللہ کی شان دیکھو، میں نے حضور کی صفات پر بات کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو پورے قرآن میں کہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے نہیں بلایا۔ حضور کا نام کا ذکر ہے لیکن قرآن میں جب اللہ نے اپنا حضرت آدم سے کلام ذکر کیا تو یا آدم کہہ کے کیا تھا، جب حضرت موسیٰ کا کلام ذکر کیا تو یا موسیٰ کہہ کے کیا تھا، جب حضرت ابراہیم سے کلام کا ذکر کیا تو یا ابراہیم کہہ کے کیا تھا۔ جس نبی سے اللہ نے کلام کا ذکر کیا اللہ نے اس کا نام لے کے بلایا تھا، لیکن جب باری ہمارے آقا کی آئی کبھی یا ایہا النبی کہہ کے بلایا، کبھی یا ایہا الرسول کہہ کے بلایا، کبھی یا ایہا المزمل کہہ کے بلایا، کبھی یا ایہا المدثر کہہ کے بلایا، کہیں نام سے نہ بلایا، اعلیٰ ترین القاب کا انتخاب کیا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو کسی کو نام کے بجائے القاب سے تب بلایا جاتا ہے جب اس کو عزت دینا مقصود ہو، یا کسی کو القاب سے تب بلایا جاتا ہے جب اس کو محبت دینا مقصود ہو۔ اللہ کریم نے حضور کے القاب کا ذکر فرمایا، نام کا ذکر نہ فرمایا، اور مثال قائم فرمائی ادب مصطفیٰ کی، اور واضح فرما دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آمنہ کے لال سے زیادہ قابل تعظیم اور کوئی نہیں ہے، اور فاطمہ کے بابا سے زیادہ قابل محبت اور کوئی نہیں ہے، فاطمہ کے بابا سے زیادہ قابل محبت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور اللہ نے پھر مثال قائم کی ادب مصطفیٰ کی، اور سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام کو ایسے مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اور امام علوسی تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کا نام لے کے رسول اللہ کو بلائے گا خالی نام لے کے بے ادبی سے، اور جو رسول اللہ کو اس طرح بلائے گا جس طرح ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے وہ شریعت کے خلاف کرے گا۔ ناجائز ہے رسول اللہ کو ایسے بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ حضور سے جب کلام کرنا ہے تو یہ خالہ کے گھر کی بات نہیں ہے، یہ مقام رسالت ہے، دربار رسالت کا ادب بجا لا کے حضور سے فریاد کرنی ہوگی، حضور سے فریاد کرنی ہوگی۔ یہ تو ہوا یا ایھا النبی۔ پھر اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب شاہد کا معنی گواہ ہے، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، الحضور مع المشاہدۃ، گواہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے، گواہ جہاں کی گواہی دے رہا ہے، گواہ جس دور کی گواہی دے رہا ہے۔ میرے ایک ایک لفظ پہ توجہ رکھیے گا، گواہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ گواہی گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے، جس کی گواہی دے رہا ہے، جس مقام کی گواہی دے رہا ہے، جس زمانے کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو، نہ صرف حاضر ہو بلکہ اس کا مشاہدہ بھی کرے، یعنی حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں؟ آؤ آج میں صرف شعر پڑھ کے نہیں بلکہ قرآن کی آیات اور حضور کی حدیث سے ثابت کروں گا کہ ہمارے آقا حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں،
ہم نے یہ عقیدہ کسی بازار سے نہیں لیا، اللہ کے قرآن سے لیا ہے کہ حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ یہ عقیدہ یاد کر لو، قرآن و حدیث کے دلائل کا انبار لگانے لگا ہوں اس عقیدے پہ کہ یہ عقیدہ اہل سنت نے کسی بازار سے نہیں بلکہ اللہ کے قرآن سے لیا ہے، اللہ کے قرآن سے لیا ہے۔ اور یہی اہل سنت ہے، یہی اہل سنت ہے جو اختلاف کرنے والوں کو گالیاں نہیں نکالتے بلکہ اختلاف کرنے والوں کو قرآن و حدیث سے جواب دیتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثبوت دیتے ہیں۔ گالیاں وہ نکالے جس کے پاس اپنا موقف ثابت کرنے کو قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے موقف کے لیے رب کا قرآن بھی موجود ہے اور مصطفیٰ کی حدیث بھی موجود ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، آپ کو گواہ بنا کر مبعوث کیا۔ اب گواہ کے لیے دو چیزوں کا ضروری ہے، الحضور مع المشاہداتی، کہ گواہ حاضر ہو، نہ صرف حاضر ہو بلکہ مشاہدہ کرے۔ اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ فلاں دن جو ہے وہ بلوچستان کے فلاں شہر میں ایک واقعہ ہوا تھا، کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ میں کہوں ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کوئی پوچھے کہ تم وہاں تھے؟ میں کہوں نہیں میں تو وہاں نہیں تھا، تو لوگ بولیں کہ بے وقوف، اگر وہاں تھے نہیں تو گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ اگر کوئی کہے حسان حسیب الرحمن محفل میں تقریر کر رہا تھا اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا، لوگ پوچھیں کہ تم محفل میں تھے؟ اگلا کہے ہاں میں محفل میں تھا، کیا تم نے دایاں ہاتھ بلند کرتے دیکھا؟ کہے کہ نہیں محفل میں تو تھا لیکن میں نے ہاتھ اٹھاتے دیکھا نہیں، اس کی محفل میں ہونے کے باوجود گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ گواہ کے لیے صرف حاضر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ جس کی گواہی دے رہا ہے اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے، اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ حضور حاضر ہے، حضور گواہ ہے، حضور حاضر ہے، حضور جس کے گواہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تبھی اللہ نے حضور کو شاہد کہا ہے۔ آؤ اب یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کس کے گواہ ہے، کیونکہ جس کے گواہ ہے وہاں ہونا بھی ضروری ہے، اور جس کے گواہ ہے ہر لمحہ اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن نے بتا دیا حضور گواہ ہے۔ آؤ اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ حضور کس پہ گواہ ہے؟ ایک تو مفسرین کہتے ہیں شاہد اللہ، اللہ نے حضور کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا، اپنا گواہ بنایا۔ کوئی کائنات میں مصطفیٰ کے سوا ایسا نہیں ہے جو خود اللہ کا گواہ ہو، کیونکہ گواہ ہونے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، گواہ ہونے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ جبریل نے بھی نہیں دیکھا، میکائیل نے بھی نہیں دیکھا، اسرافیل نے بھی نہیں دیکھا، اسرائیل نے بھی نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے نہیں دیکھا۔ کوئی فرشتہ یہ شان نہیں رکھتا کہ وہ خود اللہ کا گواہ ہو۔ جب دنیا میں نبی آئے، آدم آئے، پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کو دیکھا ہے؟ اولاد نے پوچھا، کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں ہے۔ کوئی حضرت نوح آئے، کہا لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں آواز آئی تھی، فرشتہ آیا تھا۔ پھر ایک نبی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں آواز آئی تھی۔ پھر ایک نبی آتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ کہا نہیں اس نے پردے میں رہ کے کلام کیا تھا۔ دور آدم سے دور عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 نبی رسول آئے، سب نے اللہ کی طرف بلایا اور سب سے لوگوں نے پوچھا اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فرشتہ آیا، کوئی کہہ رہا ہے آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے پردے میں رہ کے کلام کیا۔ کسی نبی نے یہ دعویٰ نہ کیا اللہ کو دیکھ رکھا ہے۔ جب تیرا اور میرا نبی آتا ہے، جب حسنین کے نانا آتے ہیں، جب فاطمہ کے بابا آتے ہیں، جب سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ کے شہزادے آتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے دیکھا ہے یا آپ سے بھی پردے میں رہا ہے؟ کہا نہیں نہیں، رأیت ربی فی احسن صورت، میں ہی تو وہ ہوں جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے حسین انداز اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے حسین انداز میں دیکھا ہے۔ اور کوئی غیب کیا آپ سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود۔ وہ جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا رسول اللہ دیکھ آئے، رسول اللہ نے دیکھ رکھا ہے، اور تو اور رسول اللہ نے تو اللہ کو دیکھ رکھا ہے۔ اور
جس سے اللہ نہ چھپ سکا شیخو پورا میں بسنے والے امتی اس سے کیسے چھپیں گے؟ رسول اللہ وہ ہے، اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہے، خدا کی ساری خدائی میں مصطفیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کریم کا انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اچھا اب ایک تو یہ نا جو وہاں جا کے دیکھا، لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی وہاں جا کے کیسے دیکھ لیا۔ وہاں تو گئے تھے مہمان بن کے، جب وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، وہ تو مصطفیٰ کی شادی رچی تھی شب معراج جو عرش میں بلایا تھا، ورنہ اللہ کو دیکھنا مصطفیٰ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں حدیث سے ثابت کروں گا، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، پھر جملہ کہتا ہوں لگتا ہے آپ سمجھے نہیں۔ اللہ کو دیکھنا ہمارے نبی کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور دعا فرماتے فرماتے مسکراتے ہیں اور دعا باقی کرتے ہیں۔ حضرت علی نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا کے دوران مسکرائے کیوں تھے؟ حضور نے فرمایا جب میں دعا کر رہا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ اللہ اپنی شان قدرت سے تبسم فرما رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ میں نے رب کی سنت کو پورا کرتے ہوئے تبسم کیا، اور جو گھر بیٹھے اللہ کو شان قدرت سے مسکراتے دیکھ سکتا ہے وہ اپنے گھر سے سکھے کی سے یا رسول اللہ کی صدائیں کیوں نہیں سن سکتا؟ وہ اپنے غلاموں اس کے غلام اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اچھا ایک تو یہ کہ حضور اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہے۔ دوسرا مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ ہر اس پر گواہ ہیں جس کی طرف آپ کو بھیجا۔ آپ بتاؤ، آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ گواہ کے لیے دو چیزوں کا ضروری ہے۔ سارے بتاؤ، پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ حاضر ہو۔ دوسری چیز کیا ضروری ہے؟ دیکھے۔ اگر کوئی کہے میں نے سنا ہے، کیا اس کی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کہے میرے کسی اور یار نے دیکھا ہے، کیا اس کی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کہے مجھے تو فرشتوں نے بتایا ہے، تو پھر فرشتے گواہ ہوں گے، وہ خود گواہ نہیں ہوگا۔ وہ خود گواہ تب ہوگا جب وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب سنو حضور کس کس کے گواہ ہے۔ گواہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ جدھر کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو، جس کا عقیدہ ہے اور جس کو سمجھ آیا ہے وہ بول پڑے۔ کیا ضروری ہے؟ اور دوسرا کیا ضروری ہے؟ خود دیکھنا جس کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن نے بتا دیا حضور گواہ ہے، ہر اس پر گواہ ہیں جس کی طرف بھیجے گئے۔ اب کوئی نبی آیا ہے ایک خطے کے لیے، کوئی نبی آیا ایک قبیلے کے لیے، کوئی نبی آیا ایک ملک کے لیے، کوئی نبی آیا ایک قوم کے لیے، کوئی نبی آیا ایک خاندان کے لیے، کوئی نبی آئے مخصوص وقت کے لیے، اور حضور خود فرماتے ہیں وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب رسول اللہ آئے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے تو آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب یہ جب آئے نا تو کسی ایک خاندان کے لیے نہیں آئے، جب ہمارے نبی آئے تو ایک قوم کے لیے نہیں آئے، جب ہمارے نبی آئے تو ایک خطے کے لیے نہیں آئے۔ رب نے کہا جس ذرے کا میں رب ہوں اس ذرے کے لیے آپ رحمت ہے۔ اب جہاں ہماری خدائی ہے وہاں آپ کی وزارت مصطفی، وہاں آپ کی وزارت مصطفی ہے۔ حضور علیہ السلام ساری خلقت کے لیے آئے۔ حضور عرش والوں کے گواہ ہیں، عرش پہ بھی حاضر ہیں۔ حضور فرش والوں کے گواہ ہیں، فرش پہ بھی حاضر ہیں۔ پہلے آسمان کے گواہ ہیں، پہلے آسمان پہ بھی حاضر ہیں۔ دوسرے آسمان کے گواہ ہیں، دوسرے آسمان پہ بھی حاضر ہیں۔ تیسرے آسمان کے گواہ ہیں، تیسرے آسمان پہ بھی حاضر ہیں۔ حضور ساتوں آسمانوں کے گواہ ہیں، ساتوں آسمانوں پہ حاضر ہیں۔ حضور اس زمین کے گواہ ہے، اس زمین پہ حاضر ہے۔ حضور علیہ السلام ہر مکہ کے گواہ ہیں، ہر مکہ پہ حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام لا مکہ کے گواہ ہیں، لا مکہ پہ بھی حاضر ہیں۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ حضور علیہ السلام اپنے ہر غلام کے ہاں حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام روحانی طور پہ ہر مقام پہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اچھا، لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور آج حاضر و ناظر کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں۔
हुजूर अलैहिस्सलाम तब भी हाजिर थे, हुजूर अलैहिस्सलाम तब भी मुशाहदा करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम तब भी जिंदा थे जब हुजूर की विलादत भी नहीं हुई थी। इसमें मैं कुरान और हदीस सबूत में पेश करूंगा, बुखारी की हदीस और कुरान की आयत सबूत में पेश करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम तब भी हाजिर और नाजिर थे। तुम्हें कब्र अनवर के बाद समझ में नहीं आता, आओ मैं कुरान से साबित करता हूँ, शायद ये बात आपने पहले कभी ना सुनी हो। हुजूर अलैहिस्सलाम तब भी जिंदा थे, हुजूर अलैहिस्सलाम तब भी हाजिर और नाजिर थे जब ज़ाहिरन हुजूर की विलादत भी नहीं हुई थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा। यहाँ काफ ज़मीर ज़ुलहाल है। जैसे अगर कोई कहे राइतु ज़ैदन राकिबन, कि मैंने ज़ैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था, वो सवारी पे सवार था, तो पूछने वाला उससे ये नहीं पूछेगा कि तुम जो है वो सुखे की मंडी से सवार, ज़ैद सुखे की से सवार हुआ था या ज़ैद शेखुपुरा से सवार हुआ था। पूछने वाला ये नहीं पूछेगा कि ज़ैद जो है वो इस्लामाबाद से सवार हुआ था या रास्ते में भेरा से सवार हुआ था। जब ये कहा जाएगा ना कि राइतु ज़ैदन राकिबन, मैंने ज़ैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था, इसके बाद अगर कोई ये सवाल करेगा कि ज़ैद कहाँ से सवार हुआ, ज़ैद कब से सवार हुआ, तो उसको ग्रामर कमज़ोर है, उसने सुना नहीं कि कहने वाले ने ये नहीं कहा कि मैंने ज़ैद को सवार होते देखा, कहने वाले ने कहा कि मैंने ज़ैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था। तो पता चला मैंने आज देखा, ज़ैद पहले का सवार है। अब समझो यहाँ काफ ज़मीर बिल्कुल ऐसे ही ज़ुलहाल है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया हबीब जब आपका मिलाद हुआ 40 साल बाद आपको शाहिद बनाया, नहीं कहा इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, इस हालत में भेजा कि आप शाहिद थे, आपको शाहिद बना कर भेजा। तो पता चला हुजूर का मिलाद तो 1400 साल कबल हुआ है, हुजूर अलैहिस्सलाम तब भी शाहिद थे, तब भी हाजिर और नाजिर थे जब हुजूर का मिलाद भी नहीं हुआ था। अब हदीस सुनो सबूत के तौर पे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी में यह हदीस मौजूद है कि पहली उम्मतें क़यामत के दिन इनकार कर देंगी, या अल्लाह हम पे तो तेरे नबियों ने पैगाम ही नहीं दिया। जब पहली उम्मतों से पूछा जाएगा बंदे दे पुत्र क्यों नहीं बने, क्यों गलत काम किए, वो कहेंगे हम तक तो तेरे नबियों ने पैगाम ही नहीं दिया, हम तक तो तेरा पैगाम ही नहीं पहुंचा। अल्लाह नबियों से पूछेगा क्या तुमने पैगाम दिया? सारे नबी कहेंगे हाँ या अल्लाह, जैसा तेरा फरमान था हमने इनको पैगाम दिया। उम्मती कहेंगे नहीं दिया, नबी कहेंगे हमने पैगाम दिया। अब अल्लाह अंबिया से फरमाएगा क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? हालांकि उसको किसी गवाह की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ शान मुस्तफ़ा बताना मकसूद है। अल्लाह अंबिया से सवाल फरमाएगा कि तुम कह रहे हो पैगाम दिया, उम्मतें कह रही हैं पैगाम नहीं दिया, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है कि तुमने पैगाम दिया? बुखारी में हदीस मौजूद है। तमाम अंबिया कहेंगे या अल्लाह तेरे नबी सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गवाह हैं। अल्लाह अकबर। और कुरान करीम में सूरह अंबिया में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या ही मंजर होगा जब हम हर उम्मत को लाएंगे एक गवाह के साथ और आपकी गवाही सब के हक में कबूल करेंगे। बुखारी की हदीस से पता चला। और कुरान हर किस उम्मत को लाएंगे गवाह के साथ और हर गवाह के हक में आपकी गवाही कबूल करेंगे। ये कुरान ने बताया। कुरान से और बुखारी से पता चला कि क़यामत के दिन आदम की गवाही भी मेरे मुस्तफ़ा ने देनी है, नूह की गवाही भी मेरे मुस्तफ़ा ने देनी है, इब्राहिम की गवाही भी मेरे मुस्तफ़ा ने देनी है, इस्माइल की गवाही भी मेरे मुस्तफ़ा ने देनी है, हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की गवाही भी मेरे मुस्तफ़ा ने देनी है। अब बताओ गवाह के लिए क्या ज़रूरी है? हाजिर होना। गवाह के लिए क्या ज़रूरी है? खुद देखना। अगर मैं कहूँ कि आज से 5 साल पहले मैं सूखे की आ रहा था और मेरे साथ फलां बात हुई थी, आज से 5 साल पहले मैं यूके गया था, वहाँ यह वाक़या हुआ था,
میرے سے کوئی کہے تمہارے پاس گواہ ہے، میں کہوں میری 1.5 سال کی بیٹی ہے نارین فاطمہ، وہ میری گواہ ہے، لوگ بولیں گے بے وقوف انسان، واقعہ 5 سال پرانا ہے اور جو گواہ ہے وہ 1.5 سال کا ہے، ابھی اس کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی اور تب کی گواہی دے گا؟ نہیں سمجھے؟ میلاد 1400 سال پہلے ہوا ہے، گواہی عیسیٰ کی دیں گے؟ میلاد 1400 سال پہلے ہوا ہے، گواہی ابراہیم کی دیں گے؟ میلاد 1400 سال پہلے ہوا ہے، گواہی داؤد علیہ السلام کی دیں گے؟ میلاد 1400 سال پہلے ہوا ہے، قیامت میں گواہی حضرت آدم کی دیں گے؟ تو پتہ چلا حضور پیدا تو 1400 سال پہلے ہوئے ہیں، لباس بشریت میں حضور کی اصل نور ہے، حضور نور ہو کر تب بھی زندہ تھے جب حضور علیہ السلام کا میلاد۔ یہ ثبوت قرآن نے دیا ہے، یہ ثبوت قرآن نے دیا ہے، حضور علیہ السلام تب بھی زندہ تھے، تب بھی حاضر و ناظر تھے جب حضور کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اور جو اپنی ولادت سے پہلے انبیاء کے دور میں حاضر و ناظر تھا، وہ اپنے دور میں کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے دور میں کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ امام علی نور الدین حلبی صاحب تفسیر حلبی یہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی اور اہل اسلام کی یہ پہچان ہے، وہ اہل ایمان اور اہل اسلام کی پہچان بیان کرتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام سے کوئی زمان بھی خالی نہیں ہے اور کوئی مقام بھی خالی نہیں ہے، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں آمنہ کا لال نہ ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آمنہ کا لال موجود نہ ہو۔ اور علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں کہتے ہیں کہ موجودات عرش سے لے کر تخت الثری تک حضور علیہ السلام روحانی طور پہ ہر مقام پر حاضر ہے، اور موجودات عرش سے لے کر تخت الثری تک کوئی مقام بھی حضور سے خالی نہیں ہے اور کوئی زمان بھی حضور سے خالی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر ہے۔ شفا شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام سلام کرنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، سلام کرنے کے فضائل بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی گھر جاؤ تو سلام کرو، جب بھی کسی سے ملو تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ حضور فرماتے ہیں جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرو، اپنے گھر والوں کو سلام کرو، سلام کرنے میں پہل کرو۔ قاضی ایاز مالکی اس حدیث کو شفا میں نقل کرتے ہیں، ایک صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ اگر گھر بند ہے، گھر کو تالا لگا ہے، میں گھر کا دروازہ کھول رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، پھر کس کو سلام کروں؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی نہیں ہوا تو میں تو ہوں گا نا، کوئی نہ ہوا تو دروازہ کھول کے مجھے سلام کر لینا۔ پتہ چلا روحانی طور پہ میرے آقا علیہ السلام اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں، ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت علقمہ کا قول شفا میں قاضی ایاز نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کسی مسجد میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہوتے ہی حضور کو سلام کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام روحانی طور پہ ہر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تو مسجد میں حاضر ہے نا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے یہ دیکھو مسجد کا مسجد ہے، عبادت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ عبادت کرو تو ایسی جو دنیا سے کٹ کے ہو، جو غیر کے تصور سے پاک ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا عبادت ایسے جو دنیا سے کٹ کے ہو، دنیا کے تصور سے کٹ کے ہو، عبادت میں دنیا کا تصور نہ آئے، اور سب سے کامل عبادت نماز ہے۔ کہا کہ عبادت میں کسی غیر کا خیال نہ آئے، اور جب سب سے کامل عبادت کی باری آئی، نماز کی باری آئی، تو کہا جب سارے سجدے کر لو نا، جب سارے رکوع کر لو نا، جب ساری تلاوت کر لو نا، جب ساری نماز پڑھ لو تو پھر ادب سے بیٹھ جاؤ اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی، جس کا آپ ضمیر سے ہمیں مخاطب کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کا آپ ضمیر سے مصطفیٰ کو مخاطب کرو، خود مخاطب کرو اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور غیر کے تصور سے نماز جا رہی ہے، یہاں مصطفیٰ کو مخاطب کر کے سلام کیے بغیر نماز ہو ہی نہیں رہی۔ پتہ چلا نماز ٹوٹتی ہے غیر کے تصور سے، مصطفیٰ کا تصور غیر کا تصور نہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں
کہ جب نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہا جائے گا تو حضور کو غیب سمجھ کر نہیں کہا جائے گا، مخاطب کر کے کہا جائے گا، حضور کو حاضر ناظر جان کے، اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں حاضر سمجھ کے، حضور کو توجہ کا مرکز بنا کر، حضور کو مخاطب کر کے کہو السلام علیکہ۔ یہ امام غزالی کہتے ہیں پتہ چلا نماز میں بھی یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زندگی اندھیر ہے، نابینا ہوں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، مجھے بینائی عطا فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر چلے جاؤ، گھر جا کر 2 نفل پڑھو حاجت کے اور دعا کرو کہ یا اللہ، اس انداز میں دعا کرو۔ یہ انداز سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے کہ اس انداز میں دعا کرو کہ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں۔ یہ ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ میری فلاں حاجت کو پورا کر دے، میری مشکل کو دور کر دے۔ کیا تب بھی بات بن جائے گی؟ نہیں، حضور نے فرمایا پھر اپنے گھر میں مجھے مخاطب کرو۔ اللہ اکبر، حضور کے سامنے بیٹھا ہے اور حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے مخاطب کرو۔ حضور بتانا چاہ رہے ہیں جیسے میں مدینہ پاک آنے والوں کی سنتا ہوں ویسے ہی گھر سے پکارنے والوں کی سنتا ہوں۔ حضور کے سامنے بیٹھا ہے لیکن حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے مخاطب کرو اور کہو گے یا رسول اللہ، میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور عرض کر دی ہے، آپ اللہ کے حضور میری سفارش فرما دیں۔ وہ صحابی گھر جاتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اسی مجلس میں کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹتے ہیں اور اللہ نے ان کو بینائی عطا کر دی۔ عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضور کے سامنے بیٹھا ہے صحابی اور حضور فرما رہے ہیں جاؤ گھر جا کے مجھے پکارو، گھر جا کے مجھے مخاطب کرو۔ عقیدہ حضور کے فرمان سے مل رہا ہے کہ میں ہر مقام پر حاضر ہوں، جو جہاں سے مجھے پکارے میں اس کو سنتا ہوں۔ اور یہی عقیدہ ہے صدیق اکبر کا، جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، وہ صحابہ کا عقیدہ بھی سنیں۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، جب تبوک کے مقام پر، جب تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور سامنے بیٹھے ہیں اور صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ حضور کہاں بیٹھے ہیں؟ صدیق اکبر کے سامنے بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور سامنے بیٹھے ہیں اور ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر کا عقیدہ واضح ہوا، یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے جیسے حضور علیہ السلام گنبد خضرا میں حاضر ہیں ویسے ہی اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں، ویسے ہی حضور علیہ السلام اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں، ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں۔ اب یہ سوال کہ حضور علیہ السلام قبر انور میں جانے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں اور حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کس زندگی سے زندہ تھے؟ آؤ بخاری کی حدیث سنو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت آدم کی اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا حضور آپ وہ دانا نہ کھاتے تو یہ سارے مسائل نہ ہوتے، آج سب جنت میں ہوتے، آپ کا دانا کھانے کی وجہ سے یہ امتحان ہوا۔ بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو ایسا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ لاجواب ہو گئے۔ اب یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ سوال و جواب عالم ارواح میں نہیں ہوا، سوال ہی ہے کہ دنیا میں آنا پڑا آپ کی وجہ سے، تو سوال دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ امام بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے وصال اور حضرت موسیٰ کی ولادت میں تو بہت عرصے کا گیپ ہے، لیکن بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ دونوں ملے اور سوال و جواب ہوا۔ بدر الدین عینی کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کب ملے اور کس دور میں ملے؟ وہ قبر میں گئے، لمبا عرصہ گزرا، اس کے بعد حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ امام بدر الدین عینی کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا
اگر یہ ملاقات دور آدم کی ہے تو حضرت موسیٰ کی یہ شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی جس کے چاہے قریب ہو کے جس سے چاہے کلام کر لے. اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو حضرت آدم کی یہ شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جس کے چاہے قریب ہو جائیں اور جس سے چاہے کلام کر لے. بدرالدین عینی کہتے ہیں آدم بھی مصطفیٰ کے مقتدی ہے, موسیٰ بھی مصطفیٰ کے مقتدی ہے, اور جس کے مقتدی کا یہ عالم ہے قبر میں جانے کے بعد بھی نہیں مرتا اور پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ ہوتا ہے, تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہو. اور یاد رکھیے گا حضور ایسے حاضر و ناظر ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ السلام حاضر تو ہیں لیکن صرف مدینہ پاک میں ہیں, تصرف نہیں کر سکتے, تو یہ غلط ہے. بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام جب چاہیں جہاں چاہیں اپنا ہاتھ پہنچا کے تصرف کر سکتے ہیں. آؤ حدیث پیش کروں اور اپنی بات کو ختم کروں. عقیدہ کیا ہے کہ حضور صرف ایسے نہیں حاضر کہ مدینہ پاک میں ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں. ہاں شرعی معنی یہی ہے کہ حضور مدینہ پاک میں ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر یہ عقیدہ دیا جائے کہ دیکھ تو رہے ہیں لیکن اگر کوئی دنیا کے کسی مقام میں ڈوب رہا ہے, مصطفیٰ ہاتھ پہنچا کر اس کو سنبھال نہیں سکتے, تو یہ عقیدہ غلط ہے. حضور بخاری و مسلم کی جو میں حدیث آپ کے آگے بیان کرنے لگا ہوں, اس حدیث سے آپ کو یہ عقیدہ واضح ہو جائے گا کہ حضور جہاں چاہیں اپنا ہاتھ پہنچا کے مدد کر سکتے ہیں, جہاں چاہیں خود جا کے مدد فرما سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور واپس ہاتھ کو باندھ دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج آپ نے کیا عمل فرمایا, کیا یہ نماز میں فرض ہو گیا ہے, کیا ہر نماز میں یوں کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ پھر یہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک درخت پہ انگوروں کا گچھا ہے. پہلے میں نے سوچا تمہارے لیے لے آؤں, پھر میں نے کہا تمہارے لیے وہی چھوڑتا ہوں, وہی جا کے کھانا. ہاتھ اٹھایا, اگر لانا چاہتا تو لے آتا. اللہ اکبر. ایک عام انسان کی طاقت میں سب سے پہلے اس کا ہاتھ ہوتا ہے, ایک حد تک اس کا ہاتھ جاتا ہے, ہاتھ کی قوت ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کی سماعت ہوتی ہے, ایک حد تک وہ سن سکتا ہے, ایک حد کے بعد اس کی سماعت بھی ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کی نظر ہوتی ہے, ایک حد تک وہ دیکھ سکتا ہے, پھر اس کی نظر بھی ختم ہو جاتی ہے. ارے جس کے ہاتھ کا یہ عالم ہے کہ زمین سے اٹھائے 7 آسمان اوپر جنت میں پہنچ جاتا ہے, اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا, اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا. حضور نے فرمایا میں نے اپنے مصلے سے ہاتھ اٹھایا, ہاتھ 7 آسمان اوپر جنت میں پہنچ رہا تھا. جو ہاتھ اٹھا کر مدینہ منورہ سے جنت میں پہنچا سکتا ہے تو پاکستان جنت سے زیادہ دور تو نہیں ہے, دنیا کا کوئی کونا جنت سے زیادہ دور تو نہیں ہے. حضور علیہ السلام جہاں چاہیں جب چاہیں اپنے دست حق سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے. یا وائیکیو ٹی وی پر ہی ناظرین آپ سے پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پہ قائم رکھے. اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے. مرحبا. پتر کیوں نہیں بڑھے, کیوں غلط کام کیے؟ وہ کہیں گے ہم تک تو تیرے نبیوں نے پیغام ہی نہیں دیا, ہم تک تو تیرا پیغام ہی نہیں پہنچا. اللہ نبیوں سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام دیا؟ سارے نبی کہیں گے ہاں یا اللہ, جیسا تیرا فرمان تھا ہم نے ان کو پیغام دیا. امتی کہیں گے نہیں دیا, نبی کہیں گے ہم نے پیغام دیا. اب اللہ انبیاء سے فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حالانکہ اس کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہاں شان مصطفیٰ بتانا مقصود ہے. اللہ انبیاء سے سوال فرمائے گا کہ تم کہہ رہے ہو پیغام دیا, امتیں کہہ رہی ہیں پیغام نہیں دیا, کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے پیغام دیا؟ بخاری میں حدیث موجود ہے. تمام انبیاء کہیں گے یا اللہ تیرے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گواہ ہیں.
اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام اس وقت کیا ہی منظر ہوگا جب ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور آپ کی گواہی سب کے حق میں قبول کریں گے۔ بخاری کی حدیث سے پتہ چلا اور قرآن ہر کس امت کو لائیں گے گواہ کے ساتھ اور ہر گواہ کے حق میں آپ کی گواہی قبول کریں گے۔ یہ قرآن نے بتایا۔ قرآن سے اور بخاری سے پتہ چلا کہ قیامت کے دن آدم کی گواہی بھی میرے مصطفیٰ نے دینی ہے، نوح کی گواہی بھی میرے مصطفیٰ نے دینی ہے، ابراہیم کی گواہی بھی میرے مصطفیٰ نے دینی ہے، اسماعیل کی گواہی بھی میرے مصطفیٰ نے دینی ہے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی گواہی بھی میرے مصطفیٰ نے دینی ہے۔ اب بتاؤ گواہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ حاضر ہونا۔ گواہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ خود دیکھنا۔ اگر میں کہوں کہ آج سے 5 سال پہلے میں سکھے کی آ رہا تھا اور میرے ساتھ فلاں بات ہوئی تھی، آج سے 5 سال پہلے میں یوکے گیا تھا، وہاں یہ واقعہ ہوا تھا، میرے سے کوئی کہے تمہارے پاس گواہ ہے؟ میں کہوں میری 1.5 سال کی بیٹی ہے نارین فاطمہ، وہ میری گواہ ہے، لوگ بولیں گے بے وقوف انسان، واقعہ 5 سال پرانا ہے اور جو گواہ ہے وہ 1.5 سال کا ہے، ابھی اس کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی اور تب کی گواہی دے گا؟ نہیں سمجھے؟ میلاد 1400 سال پہلے ہوا ہے، گواہی عیسیٰ کی دیں گے؟ میلاد 1400 سال پہلے ہوا ہے، گواہی ابراہیم کی دیں گے؟ میلاد 1400 سال پہلے ہوا ہے، گواہی داؤد علیہ السلام کی دیں گے؟ میلاد 1400 سال پہلے ہوا ہے، قیامت میں گواہی حضرت آدم کی دیں گے؟ تو پتہ چلا حضور پیدا تو 1400 سال پہلے ہوئے ہیں، لباس بشریت میں حضور کی اصل نور ہے، حضور نور ہو کر تب بھی زندہ تھے جب حضور علیہ السلام کا میلاد۔ یہ ثبوت قرآن نے دیا ہے، یہ ثبوت قرآن نے دیا ہے۔ حضور علیہ السلام تب بھی زندہ تھے، تب بھی حاضر و ناظر تھے جب حضور کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اور جو اپنی ولادت سے پہلے انبیاء کے دور میں حاضر و ناظر تھا، وہ اپنے دور میں کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے دور میں کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ امام علی نور الدین حلبی صاحب تفسیر حلبی یہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی اور اہل اسلام کی یہ پہچان ہے۔ وہ اہل ایمان اور اہل اسلام کی پہچان بیان کرتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام سے کوئی زمان بھی خالی نہیں ہے اور کوئی مقام بھی خالی نہیں ہے، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں آمنہ کا لال نہ ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آمنہ کا لال موجود نہ ہو۔ اور علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں کہتے ہیں کہ موجودات عرش سے لے کر تخت الثری تک حضور علیہ السلام روحانی طور پہ ہر مقام پر حاضر ہے، اور موجودات عرش سے لے کر تخت الثری تک کوئی مقام بھی حضور سے خالی نہیں ہے اور کوئی زمان بھی حضور سے خالی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر ہے۔ شفا شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام سلام کرنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، سلام کرنے کے فضائل بیان فرما رہے ہیں کہ جب بھی گھر جاؤ تو سلام کرو، جب بھی کسی سے ملو تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ حضور فرماتے ہیں جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرو، اپنے گھر والوں کو سلام کرو، سلام کرنے میں پہل کرو۔ قاضی ایاز مالکی اس حدیث کو شفا میں نقل کرتے ہیں۔ ایک صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، اگر گھر بند ہے، گھر کو تالا لگا ہے، میں گھر کا دروازہ کھول رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، پھر کس کو سلام کروں؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی نہیں ہوا تو میں تو ہوں گا نا، کوئی نہ ہوا تو دروازہ کھول کے مجھے سلام کر لینا۔ پتہ چلا روحانی طور میں میرے آقا علیہ السلام اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں، ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت علقمہ کا قول شفا میں قاضی ایاز نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب کسی مسجد میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہوتے ہی حضور کو سلام کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام روحانی طور پہ ہر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تو مسجد میں حاضر ہے نا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے یہ دیکھو مسجد کا مسجد ہے، عبادت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ عبادت کرو تو ایسی جو دنیا سے کٹ کے ہو، جو غیر کے تصور سے پاک ہو۔
قرآن میں اللہ نے فرمایا عبادت ایسے جو دنیا سے کٹ کے ہو، دنیا کے تصور سے کٹ کے ہو، عبادت میں دنیا کا تصور نہ آئے، اور سب سے کامل عبادت نماز ہے۔ کہا کہ عبادت میں کسی غیر کا خیال نہ آئے، اور جب سب سے کامل عبادت کی باری آئی، نماز کی باری آئی، تو کہا جب سارے سجدے کر لو نا، جب سارے رکوع کر لو نا، جب ساری تلاوت کر لو نا، جب ساری نماز پڑھ لو تو پھر ادب سے بیٹھ جاؤ اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ جس کاف ضمیر سے ہمیں مخاطب کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کاف ضمیر سے مصطفیٰ کو مخاطب کرو، خود مخاطب کرو اور کہو السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور غیر کے تصور سے نماز جا رہی ہے، یہاں مصطفیٰ کو مخاطب کر کے سلام کیے بغیر نماز ہو ہی نہیں رہی۔ پتہ چلا نماز ٹوٹتی ہے غیر کے تصور سے، مصطفیٰ کا تصور غیر کا تصور نہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جب نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہا جائے گا تو حضور کو غیب سمجھ کر نہیں کہا جائے گا، مخاطب کر کے کہا جائے گا، حضور کو حاضر ناظر جان کے، اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں حاضر سمجھ کے، حضور کو توجہ کا مرکز بنا کر، حضور کو مخاطب کر کے کہو السلام علیکہ ایھا۔ یہ امام غزالی کہتے ہیں پتہ چلا نماز میں بھی یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک نابینا صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زندگی اندھیر ہے، نابینا ہوں، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، مجھے بینائی عطا فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر چلے جاؤ، گھر جا کر 2 نفل پڑھو حاجت کے اور دعا کرو کہ یا اللہ، اس انداز میں دعا کرو۔ یہ انداز سنن نسائی میں بھی موجود ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے کہ اس انداز میں دعا کرو کہ یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں۔ یہ ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ میری فلاں حاجت کو پورا کر دے، میری مشکل کو دور کر دے۔ کیا تب بھی بات بن جائے گی؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر اپنے گھر میں مجھے مخاطب کرو۔ اللہ اکبر، حضور کے سامنے بیٹھا ہے اور حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے مخاطب کرو۔ حضور بتانا چاہ رہے ہیں جیسے میں مدینہ پاک آنے والوں کی سنتا ہوں ویسے ہی گھر سے پکارنے والوں کی سنتا ہوں۔ حضور کے سامنے بیٹھا ہے لیکن حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے مخاطب کرو اور کہو گے یا رسول اللہ، میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور عرض کر دی ہے، آپ اللہ کے حضور میری سفارش فرما دیں۔ وہ صحابی گھر جاتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اسی مجلس میں کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹتے ہیں اور اللہ نے ان کو بینائی عطا کر دی۔ عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضور کے سامنے بیٹھا ہے صحابی اور حضور فرما رہے ہیں جاؤ گھر جا کے مجھے پکارو، گھر جا کے مجھے مخاطب کرو۔ عقیدہ حضور کے فرمان سے مل رہا ہے کہ میں ہر مقام پر حاضر ہوں، جو جہاں سے مجھے پکارے میں اس کو سنتا ہوں۔ اور یہی عقیدہ ہے صدیق اکبر کا، جو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، وہ صحابہ کا عقیدہ بھی سنیں۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، جب تبوک کے مقام پر، جب تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور سامنے بیٹھے ہیں اور صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے؟ حضور کہاں بیٹھے ہیں؟ صدیق اکبر کے سامنے بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں ابقیت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضور سامنے بیٹھے ہیں اور ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر کا عقیدہ واضح ہوا، یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے جیسے حضور علیہ السلام گنبد خضرا میں حاضر ہیں ویسے ہی اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں، ویسے ہی حضور علیہ السلام اپنے ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں، ہر غلام کے گھر میں حاضر ہیں۔ اب یہ سوال کہ حضور علیہ السلام قبر انور میں جانے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں اور حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کس زندگی سے زندہ تھے؟ آؤ بخاری کی حدیث سنو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت آدم کی اور حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا
حضور آپ وہ دانا نہ کھاتے تو یہ سارے مسائل نہ ہوتے، آج سب جنت میں ہوتے، آپ کا دانا کھانے کی وجہ سے یہ امتحان ہوا۔ بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کو ایسا جواب دیا کہ حضرت موسیٰ لاجواب ہو گئے۔ اب یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ سوال و جواب عالم ارواح میں نہیں ہوا، سوال ہی ہے کہ دنیا میں آنا پڑا آپ کی وجہ سے، تو سوال دنیا میں آنے کے بعد ہوا۔ امام بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے وصال اور حضرت موسیٰ کی ولادت میں تو بہت عرصے کا گیپ ہے، لیکن بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ دونوں ملے اور سوال و جواب ہوا۔ بدر الدین عینی کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ کب ملے اور کس دور میں ملے۔ وہ قبر میں گئے، لمبا عرصہ گزرا، اس کے بعد حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ امام بدر الدین عینی کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا اگر یہ ملاقات دور آدم کی ہے تو حضرت موسیٰ کی یہ شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی جس کے چاہے قریب ہو کے جس سے چاہے کلام کر لے۔ اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو حضرت آدم کی یہ شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جس کے چاہے قریب ہو جائیں اور جس سے چاہے کلام کر لے۔ بدر الدین عینی کہتے ہیں آدم بھی مصطفیٰ کے مقتدی ہے، موسیٰ بھی مصطفیٰ کے مقتدی ہے، اور جس کے مقتدی کا یہ عالم ہے قبر میں جانے کے بعد بھی نہیں مرتا اور پیدا ہونے سے پہلے بھی زندہ ہوتا ہے، تو امام الانبیاء کا عالم کیا ہو۔ اور یاد رکھیے گا حضور ایسے حاضر و ناظر ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ حضور علیہ السلام حاضر تو ہیں لیکن صرف مدینہ پاک میں ہیں، تصرف نہیں کر سکتے، تو یہ غلط ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام جب چاہیں جہاں چاہیں اپنا ہاتھ پہنچا کے تصرف کر سکتے ہیں۔ آؤ حدیث پیش کروں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ عقیدہ کیا ہے کہ حضور صرف ایسے نہیں حاضر کہ مدینہ پاک میں ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہاں شرعی معنی یہی ہے کہ حضور مدینہ پاک میں ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ عقیدہ دیا جائے کہ دیکھ تو رہے ہیں لیکن اگر کوئی دنیا کے کسی مقام میں ڈوب رہا ہے، مصطفیٰ ہاتھ پہنچا کے اس کو سنبھال نہیں سکتے، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ حضور بخاری و مسلم کی جو میں حدیث آپ کے آگے بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث سے آپ کو یہ عقیدہ واضح ہو جائے گا کہ حضور جہاں چاہیں اپنا ہاتھ پہنچا کے مدد کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں خود جا کے مدد فرما سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور واپس ہاتھ کو باندھ دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج آپ نے کیا عمل فرمایا؟ کیا یہ نماز میں فرض ہو گیا ہے؟ کیا ہر نماز میں یوں کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر یہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک درخت پہ انگوروں کا گچھا ہے، پہلے میں نے سوچا تمہارے لیے لے آؤں، پھر میں نے کہا تمہارے لیے وہی چھوڑتا ہوں، وہی جا کے کھانا۔ ہاتھ اٹھایا، اگر لانا چاہتا تو لے آتا۔ اللہ اکبر۔ ایک عام انسان کی طاقت میں سب سے پہلے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک حد تک اس کا ہاتھ جاتا ہے، ہاتھ کی قوت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی سماعت ہوتی ہے، ایک حد تک وہ سن سکتا ہے، ایک حد کے بعد اس کی سماعت بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی نظر ہوتی ہے، ایک حد تک وہ دیکھ سکتا ہے، پھر اس کی نظر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ارے جس کے ہاتھ کا یہ عالم ہے کہ زمین سے اٹھائے 7 آسمان اوپر جنت میں پہنچ جاتا ہے، اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنے مصلے سے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ 7 آسمان اوپر جنت میں پہنچ رہا تھا۔ جو ہاتھ اٹھا کر مدینہ منورہ سے جنت میں پہنچا سکتا ہے تو پاکستان جنت سے زیادہ دور تو نہیں ہے، دنیا کا کوئی کونا جنت سے زیادہ دور تو نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جہاں چاہیں جب چاہیں اپنے دست حق سے بھی تصرف فرما سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے۔ یا WQTV ٹی وی پر ہی ناظرین آپ سے پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ مرحبا۔